السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا ہے اور سیاست جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاست میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ سیاست میں ہر چیز جائز ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، پھر ایک نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس ہوئی کہ سیاست میں یو ٹرن عظیم لوگ لیا کرتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے، موریلٹی کی بات کریں گے، مورل گراؤنڈ پر سیاسی اقدار کی بھی بات کریں گے۔ ایک طرف اقتدار ہے اور ایک طرف اقدار ہے۔ اقدار آپ کو بالکل ایمپٹی دکھائی دے گا، خالی دکھائی دے گا، اور اقتدار کی رساکشی کی طرف آپ کو ایک نمبرز آف پارلیمنٹیرین نظر آئیں گے، چاہے اس میں موجودہ وزیر اعظم ہو، اپوزیشن کے سربراہان ہو، لیکن عوام جس کے بارے میں کہتا ہوں جس نے کڑکتی دھوپ اور جلستے بدن میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو ووٹ دیا تھا، آج وہ بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گئے نظریات، کہاں گئی وہ وعدے، کہاں گئی وہ اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی۔ آج بشارت چیمہ صاحب نے آج بڑا ایک زبردست فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے جو فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزارت سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے میں کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ کچھ ہمارے پاس ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ شاید پرویز الہی صاحب اپنے فیصلے پر اثر نو جائزہ لیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم، ایک اور نام بھی بڑا عام ہے جسے ہم نظر انداز کریں، اسلم بھوتانی صاحب جس کو ایک آزاد امیدوار کہا جاتا ہے، گوادر سے انہوں نے ایک سیٹ لی ہے، ان کو اگر اب آپ شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب باپ پارٹی کے جو 4 اراکین جس میں آپ کو زبیدہ جلال صاحبہ نظر نہیں آئی ہیں، 5 تو زبیدہ جلال صاحبہ بھی شاید آپ کو نظر آ جائیں کیونکہ NA-271 سکیج سے بڑے اہم ان کا پورٹفولیو ہے، سابق وفاقی وزیر تعلیم رہ چکی ہیں، اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی جو میں آپ کو بتانے چلوں NA-258 بلوچستان سے اسرار ترین صاحب بھی آج آپ کو وہاں پہ نظر آئے ہیں، اور یہ سربراہی تھی خالد مقصی صاحب کی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہی ہم کہیں گے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہتی رہی، یہی اپوزیشن آج ان کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار کے حصول کے لیے نظریات بھی ایک طرف رکھ دیے اور اپنی سوچ و فکر کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ وہ لبرل پارٹی، پروگریسو پارٹی آج ہمیں دائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر ہم بات کریں گے ہونے کیا جا رہا ہے، اور عثمان بزدار یعنی وسیم اکرم پلس کا جو استعفیٰ ہے، جس طرح وہ مستعفی ہوئے ہیں، میڈیا میں اس پہ بالکل بات نہیں ہو رہی کہ اب فائدہ کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب تو ان کا مستعفی ہونا تھا ہی تھا کیونکہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا، پنجاب اسمبلی میں جمع ہو چکا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو اس وقت خود وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ خود اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیل کریں گے۔ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن حکومت کے حوالے سے اچھی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، جیسے انٹرنیشنلی بھی ہم نے ایک چیز دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیری کلنٹن کے درمیان جو الیکشن ہوئے اس میں مبصرین، پولیٹیکل آبزرورز، رائٹرز، سینئر جرنلسٹ، کوئی 1% بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ انتخابات جیت جائیں گے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا قبل از وقت، اور پاکستان میں تو بالکل بھی موسم بدلتے ہوئے اچانک راتوں رات کیا ہو جائے۔ لیکن تمام تر امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید سبت حیدر بخاری، آپ مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، NA-53 سے، یعنی جو عمران خان صاحب کا حلقہ ہے، بنی گالا اسلام آباد کا بڑا مین حلقہ ہے، اس میں مد مقابل بھی تھے عمران خان صاحب کے خلاف، انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سینٹرل سیکریٹریٹ پاکستان یعنی پیپلز پارٹی کے جو دفتر ہے اس کے انچارج بھی ہیں۔ بہت شکریہ سید سبت حیدر بخاری صاحب۔ ہمارے ساتھ سائمہ ندیم صاحبہ موجود ہیں، ہمیں خصوصی طور پہ وقت دیا ہے، ایون کہ ان کی کراچی کی فلائٹ بھی ہے، انہوں نے جانا بھی ہے، پارلیمانی سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ سائمہ ندیم صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی سائمہ ندیم صاحبہ یہ بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب ہم یہ بولیں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ حکومت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سجاد بخاری صاحب آپ کو اپنے شو پہ بلانے کے لیے۔ میرے خیال میں کانپیں ٹانگ جو رہی ہیں وہ ابھی تک اپوزیشن کی ہی کر رہی ہیں، کیونکہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں آپ چاہے یہ کہہ لیں کہ استعفیٰ آ گیا ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ یہ ہوگا،
اور پی ایم ایل کیو نے اعلان کیا ہے حکومت کے ساتھ دینے کا، اور ساتھ ساتھ دوسری بھی ابھی آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی کہ کراچی کی بھی ایم کیو ایم کی جو وزارتوں پہ وزارت کے اوپر ان کی بات جو ہے وہ بیری امور والی وہ بھی کر لی گئی ہے. تو اتحادی جو ہیں ان اے نٹ شیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ان کی ڈیمانڈس تھی، ان کی ڈیمانڈس پہ ہی بات چل رہی تھی نا. اور اگر وہ کہیں دوسرے لوگوں کے پاس سیم ڈیمانڈس بھی اگر ان کو دی جا رہی تھی تو انہوں نے پریفر نہیں کیا کہ وہ انہی کے ساتھ چلے جاتے، ٹھیک کیونکہ ہے انہیں سائمہ پتا ندیم ہے صاحبہ، کہ میں اتحادیوں ہمارے کے حوالے ساتھ سے ایک بات یہاں پہ کروں گا. خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا، میں نہیں مانوں گا، موریلٹی کی بھی بات کرتے تھے. ایم کیو ایم جن کو انہوں نے ابھی تک پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت نہیں دی تھی، جو پہلے بابر غوری صاحب کے پاس تھی، اور ایک کرپشن کی پوری داستان ہے اس کے پیچھے، پتہ نہیں وہ کیا احتساب ہوا، وہ بھی 12 مئی کی طرح پتہ نہیں لپیٹا گیا. یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی اخلاقیات نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے پوری کی پوری حکومت کو کمپرومائز کر دیا. اب ان کا مستعفی ہونا تو ایک سادہ ردی کی کاغذ کے برابر ہے. ان کے مستعفی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو آلریڈی سمجھے ان کا مستعفی ہونا تو ان کا فارغ ہونا بنتا ہے. اب دیکھیں اس میں اخلاقیات سے یہ تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ غیر اخلاقی تو وہ ہوتی ہے نا جو مختلف اطراف سے ہوتا ہے، مختلف جس کے اغراض ہوتے ہیں، جن میں آپ نورا کشتی دیکھ لیجئے، فلو کراسنگ دیکھ لیجئے، آپ ضمیر فروشی دیکھ لیجئے. آپ ایکچوئل اگر آپ اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں، یہ تو آپس کی جو ایشوز تھے ان کو سالو کرنا ہے. اس کے اندر نہ پیسہ انوالوڈ ہے، نہ کسی کو خریدنا انوالوڈ ہے، نہ یہاں سے فلو کراسنگ ہو رہی ہے. سو اس میں اتنا تو کم از کم سیاست میں جائز ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیمانڈس کو کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ہم اپنی جو اس وقت ہو سکتی ہیں سیکریفائسز وہ ضرور کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی خوش رہیں. میری اور بہن سائمہ، جو میں آپ کے پاس ایک بڑا ایک اہم سوال لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے سپتی بخاری صاحب کی طرف پھر آگے بڑھنا ہے. کل مریم نواز نے ایک آپ پہ حملہ کیا ہے، اور بڑا تابڑ توڑ قسم کا یہ حملہ تھا کہ جن کو آج آپ لوٹے قرار دے رہے ہیں، 3.5 سال تک آپ لوگ ان کے ساتھ وضو کرتے رہے. اور آج جن ضمیر فروشوں کی آپ بات کریں تو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں جتنے لوگ آئے تھے، کیا وہ باضمیر لوگ تھے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کسی وقت ٹٹ فار ٹیٹ یا ایز یو سو شیل یو ریپ والا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کا بھی اس وقت جو ٹلٹ نظر آ رہا ہے وہ تو عمومی طور پہ ہماری حکومت کی طرف ہی ہے نا. لیکن جو ایک بون آف کنٹینشن جس کو کہتے ہیں، جو ایک ان کے لیے ان تمام جو پنجاب کی پارٹیز ہیں ان کے لیے وہ ایک مائنس بزدار تھا. اب وہ اگر ان کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی اچھا ہوا کہ استعفیٰ دے دیا اس کے آپ لوگوں اوپر. نے حلیم خان اور تو جہانگیر بہت ترین کے سارے لیے لوگوں مائنس کی نہیں کیا نا. آپ لوگوں نے ٹائمنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی، آپ نے پرویز الہی صاحب کی جھولی میں ڈال دیا. وہ بھی ٹائمنگ آپ لوگوں کی غلط تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آج اسمبلی میں آ گیا. بالکل آ گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بحث کے بعد وہ اس پہ کھڑے بھی رہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے نمبر بھی پورے کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا جس دن ووٹنگ ہوگی ٹھیک ہے. کہ کون میں سا میں نمبر میں کہاں سائمہ کہاں صاحبہ پورا آپ کی ہوگا. طرف میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سپتی حیدر بخاری صاحب جو انٹیکٹ ہیں پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف، وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. سائمہ ندیم از ون آف دیم جو آج بھی انٹیکٹ نظر آتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ منحرف فریقین کو آپ لوگوں نے کہاں چھپایا ہوا ہے، اور یہ زرداری صاحب کے پاس کون سے جادو کی ایسی چھڑی ہے سمجھ نہیں آتی. پنجاب آپ دیتے ہیں، کمٹمنٹ کرواتے ہیں پرویز الہی کے لیے، مرکز میں آپ بنا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں، کسی کو آپ صدر ودر کا نام بھی ہمیں پتہ ہے آپ دینے کی کوشش کریں گے، گورنر وغیرہ کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں گے. پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری. بات تو آپ نے سوال بھی خود کیا اور میرے جواب دینے سے پہلے آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ ہم نے منحرف فریقین کو کیوں رکھنا ہے یا ہمارے ساتھ انہوں نے کیوں رہنا ہے. پرائم منسٹر بنے گا لیڈر آف دی اپوزیشن لارجسٹ پارٹی سے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیوں آنا.
पंजाब असेंबली में आप देख लें, लार्जेस्ट पार्टी से ही बनना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर है। तो हमें हर चीज़ पे इल्ज़ाम देना कि विरोध पार्टी ने ये कर लिया। लेकिन बात ये है कि जो अरकान थे, जो इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ, MNAs को वहाँ से गिरफ्तार किया गया JUI के, उसके बाद सिंध हाउस में हमला हुआ, उसके बाद वो जब सिंध हाउस आए वो अपने आप को अनसिक्योर समझ रहे थे, जिस वजह से उनको सिंध हाउस में रखा गया। आया कि क्या उन्हें यरगमाल बनाया गया या उनका राब्ता नहीं था। उसके बाद आपने सिंध हाउस पे हमला, बाद में वो उससे पहले हमने मीडिया के सामने उनको ला के बिठाया, दिखाया, तमाम मीडिया चैनल्स मौजूद थे। किसी ने कहा कि मुझे यरगमाल बना के रखा हुआ है। किए मुनर्रिफ अरकान, तो कहीं आप लोग बेवफाई तो नहीं करोगे कि नून लीग के साथ उन्होंने कमिटमेंट किए, कहीं ऐसे ना अंदर ही अंदर गेम करके नहीं, हम लोग क्यों देखें जी, बात ये है कि बड़ी लॉयल है बहन हमारी PTI के साथ और उसके साथ खड़ी हैं, होना भी चाहिए। बात ये है कि जो बाज़मीर शख्स है या कोई भी है, तो उसने जिसने कंटेस्ट करना, कल इलेक्शन में जाना या पार्टी को डिफेंड करना है, तो कोई उसके पास जवाब तो होना चाहिए ना। कल ये अपनी फैमिली में जाती हैं, इन्हें कहा जाता है कि आप तो MNA थी, ना आप कोई फैमिलीज़ में करा सकी, ना इलाके की कोई डेवलपमेंट करा सकी, ना कोई एम्प्लॉयमेंट करा सकी, कुछ भी आप रिफॉर्म्स नहीं कर सके, तो कल इन्हें भी शर्मिंदगी होगी। यही वजह है कि जो इत्तेहादी भी थे, बाकी भी थे, उन्होंने ये सोचा कि हमसे गलती 2018 में हुई है, उसका अजाला यही हो सकता है कि खान साहब से, इनकी करप्ट हुकूमत से, नाअहल हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाई ने का यही मौका है। ये इससे पहले भी कहते रहे हैं। साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, साइमा साहिबा भी हमारे साथ हैं, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, भले आप ब्रेक में तैयारी भी कर लीजिएगा, साइमा साहिबा भी सुन रही होंगी। वैसे ये जो सिलेक्टेड जिनका आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सिलेक्टर्स तो लगता है ऐसा है कि आपके साथ हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, कब क्या होगा, कौन सा माइलस्टोन हम देखेंगे और किस तरह रुख बदलते हुए देखेंगे, मौसम बदलते हुए देखेंगे। लेकिन एक और बात बड़ी यहां पे आम है, जो मैं आपको कुछ अरसा कबल काफी अरसे से कहता आ रहा हूं कि खिजा में तो हमने पतझड़ देखा है, पत्तों को झड़ते हुए देखा है, लेकिन बहार में पत्ते झड़ना ये गैर मामूली है। सिफ्ते हैदर बुखारी साहब, आप जिन सिलेक्टर्स की बात कर रहे थे कि ये सिलेक्टेड हैं, इनको सेलेक्ट किया, तो अब सिलेक्टर्स आपके साथ हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर सिलेक्टर्स हमारे साथ होते, अभी तो उन्होंने अपना जो बैसाखियाँ इन्हें दी हुई थी वो साइड पे हुई हैं। इन्होंने जो लकड़ियों पे, तिनकों पे जो घोंसला बनाया था, घोंसला और इमारत बनाई थी, वो आशियाना वो गिरा है। अगर वो हमारे साथ हों या कोई भी इदारे अगर हमारे साथ हों, हमने हमेशा इदारों को कहा है कि वो अपनी जुरिसडिक्शन में रह के काम करें, चाहे वो अदलिया, चाहे फौज है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो हमारे साथ होते तो इस टाइम आप क्या समझते हैं कि जिस दिन से हमने मोशन मूव की है 8 तारीख से, तो क्या ये 10 तारीख को घर ना चले गए होते या हमें मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ता? जब से वो उन्होंने साइड पे होना है, अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो तब भी इन्हें बुरा लग रहा है। आज कभी किसी को जानवर कह रहे हैं, कभी किसी को क्या, ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। देखें, इस चीज़ में एक चीज़ जो है, हमेशा इंसान को अपने अल्फाज पे, अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चीज़ों को हमेशा जो मर्जी कहें, बादशाह सलामत को देखें, जब बादशाह सलामत हमेशा जिसकी भी बादशाह गई, वो उसके जो दरबारी हैं जो वाह वाह करते रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमेशा जो भी सल्तनत गई वो दरबारियों की। जरदारी साहब घाटे का सौदा नहीं करते,
اس دفعہ کچھ سودا دیکھیں ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, ہم نے گھاٹے سندھ کا بچاؤ بس, ہمیں نہیں, کراچی بچاؤ, سندھ بچاؤ نہیں, یہ بات نہیں ہے. سندھ میں ہمارے پاس 100 سیٹ ہے, 100 ایم پی ہے. آپ جتنی مرضی اتحادیوں کو ساروں کو بھی ملا لیں نا, آپ ساری اپوزیشن جتنی بھی ہے, وہ کبھی ان اگلے کی ٹینیور کی بات فگر کر بھی رہا ہوں. پوری نہیں ہوگی. ہم نے آج جو سودا کیا ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کی غریب عوام کو بچانے کے لیے ہم نے جو گھاٹے کا سودا کیا ہے. اچھا, یہ غریب گھاٹے عوام کا بھی سودا کوئی؟ نہیں ہے, یہ نہیں سفتی صاحب, یہ نفع کا سودا ہے, یہ ملکی سالمیت کے لیے ہے کوئی چیز, یہ ملکی سالمیت کا سودا ہے, ہاں, اس غریب عوام کا سودا ہے. نہیں کوئی عوام ہے ادھر ہمارے ملک میں, کوئی عوام ہے؟ بالکل عوام ہے, یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ, بالکل عوام کے لیے ہو رہا ہے. نظریات بک رہے ہیں, کون سے شخصیات بک رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کون سے نظریات بک رہے ہیں؟ بکنے کی ضروری تو نہیں ہے کہ میں ان کی طرح 20-20 کروڑ کا الزام لگاؤں, ویسے ہی نظریات تو بک رہے ہیں نا. میری بات سنیں, جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے اپنے ایسٹس تو دیکھیں. آپ کبھی کہتے ہیں جی باہر سے فنڈنگ آ گئی ہے, کسی نے 18 لے لیا, کسی نے 4 کروڑ لے لیا, کسی نے 6 کروڑ لے لیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے ایسٹس کتنے ہیں. کیا وہ تھوکنے والی بات ہے کہ چاٹیں گے اس چیز کو؟ بات یہ ہے کہ ہم نے سیدھی سی بات کی کہ یہ پاکستان کے لیے اگر یہ مزید خان صاحب کی گورنمنٹ رہی تو یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنے. تباہی کا باعث. اچھا, سائمہ ندیم مہنگائی صاحبہ آپ دیکھ لیں کہہ رہے ہیں کس ریشو پہ کہ ہے. سبتے حیدر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی کا سامان ہے پاکستان تحریک انصاف اور کچھ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے عوام کی بھی بات کی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ لندن میں بیٹھا ہوا ڈیش ڈیش, میں نام نہیں لوں گا, وہ کام میرا نہیں ہے, وہ تو خان صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم تو یہ جسارت نہیں کر سکتے. لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہوئے شخص نے آپ لوگوں کی کرسیوں کے وہ منجی تلے وہ ڈانگ نہیں پھیر دی. آپ کہتی ہیں 2 درجن سے زیادہ, مریم بھی کہتی ہیں آپ کی وکٹیں بھی گرا دی ہیں, اتحادی بھی آپ سے جو ہے وہ ریت کی ایک دیوار ثابت ہوئے ہیں, اور کھیل آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا پھر بعد میں, آپ لوگ یہ سمیٹو گے کیسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. سائمہ ندیم صاحبہ, سائمہ ندیم صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوگا. سبتے حیدر بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ آخر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کمال آپ لوگوں نے ویسے کیا ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کمال کے پیچھے کوئی کمال احمد بھی ہے. ہم نے کیا کمال کیا؟ کمال ہے نا, زرداری صاحب نے ایک زرداری سب پہ باری, ایک زرداری سب سے یاری. میں نے دیکھیں سب سے یاری, ایک زرداری سب پہ باری بالکل ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ سیاست کے بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے, مفاہمت کے بادشاہ ہیں. سیاست سیکھنی ہے تو ان سے سیکھنی چاہیے, زرداری صاحب سے. بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہمیں اس میں ہمارا کوئی ایسا سودا نہیں ہے, ہمیں نے کیا لینا ہے اس میں سے. اگر ہم نے اراکین نے انہیں یہ سمجھ تھی, آج یہ اتحادی ایم کیو ایم, کیو لیگ, با پارٹی, بی این پی سارے اس وجہ سے آئے کہ انہیں پتہ ہے زرداری صاحب جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. انہیں تحفظ چاہیے تھا, انہیں گارنٹی چاہیے تھی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب نے اور کاف لیگ نے یہ کہا کہ, اور ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ہمیں جو گارنٹی زرداری صاحب دیں گے ہمیں اس پہ یقین ہے, ہمیں کسی اور پہ یقین بھی نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ آج خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا, آج جو قربانی کا بکرا انہوں نے وسیم پلس اتنے عرصے سے رکھا کہ وہ کبھی میں مر جاؤں گا, کبھی بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا, جو مرضی ہو جائے, یہ سارے ڈائلاگ ان کے. اگر وہ کل دیکھیں, ہم نے جو آج عدم اعتماد داخل کی اس وجہ سے کی کہ ہمیں بھی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک ایسا اقدام کرنے جائیں گے, بزدلانہ کام کرنے جا رہے ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں ان کی کوشش تھی. تو ہم نے جب ارلیئر ٹائم تھا, آفیشیل ٹائم شروع ہوا صبح 8 بجے, تو اس وقت دیکھیں کہ ہم نے 8:15 بجے وہ ہم نے موو کر دی. اب وہ اس طرح پھنس گئے کہ اب نہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں نہ کچھ. آج وہ ریزائن کر رہے ہیں تو کر دیا, تو دیکھیں گے آگے. ہم نے تو پہلے موو کر دیا, ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ آئے گا, سب کے سامنے آئے گا, سب کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز پوچھنا بڑا آپ سے اہم ہے, یہ ایم کیو ایم کہاں تک پہنچی ہے؟
ایم کیو ایم کی ٹرین کہاں پہنچی ہے؟ ایم کیو ایم کی ٹرین بالکل ہمارے اسٹیشن پہ خیال رکھیے کہیں بھائی جی سے نہ پوچھنا پڑے انہیں. نہیں، بھائی جی سے نہیں پوچھنا پڑے گا. ایم کیو ایم والوں سے ہمارے بات چیت چل رہی ہے. ہمارے بہت سارے سیشن ہو چکے ہیں. جو ان کے تحفظات ہیں یا جو ڈیمانڈز ہیں، ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا، جس دن پہلے دن ہماری میٹنگ ہوئی ایم کیو ایم سے، جو ان کے رائٹس ہیں صوبے کو ہمیں مل کے چلانا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں 2008 سے 2013 تک ایم کیو ایم اور ہماری ریلیشن ہمیشہ رہی اور ہماری بڑی پازیٹیولی ایک اچھے طریقے سے وہ ہمارے اتحادی رہے. ابھی بھی ہم انہیں ساتھ اس لیے شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جو سندھ کو ترقی کے حوالے سے جو سندھ چلیں میں آپ سے گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑوں گا. صدیق الفاروق صاحب ہیں، مرکزی رہنما ہیں، پی ایم ایل این کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. بنی گالہ کا موسم تو اچھا نہیں ہے اور اس وقت صورتحال بھی کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہی. بس آپ لوگوں کو صرف 2 رنز چاہیے جیتنے کے لیے اور خان صاحب کے پاس آخری اوور ہے، 60 رن سے زیادہ ہونے چاہیے. تو خان صاحب نے کھیل اتنا سنگل ڈبل لیا ہے کہ اب ان کو آخری اوور میں جو ہے وہ 60 رن پورے کرنا بہت مشکل ہو گیا. وہ ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہیں پہ کولیگ ہیں ہمارے اے ٹی وی فیملی کے، ان کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی. تو صدیق الفاروق صاحب کیا لگتا ہے یہ خوشی آپ کی یوں ہی بحال رہے گی یا راتوں رات کچھ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ملک کو چلایا ہے، جس طرح ہر جگہ تصادم انہوں نے کیا ہے اور گورننس میں فیل، معیشت میں ناکام، فارن پالیسی میں ناکام، کوئی ایک محاذ تو ہو، اخلاق ان میں ہے نہیں، اللہ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں اور آگے جو پھر کل آپ جلسہ دیکھ لیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے اور پھر انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی اور جھوٹ بولنے شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں وہ خدا کی پکڑ میں بھی آ گئے ہیں بالکل. اور وہ اب بہرحال ان کی حکومت انشاءاللہ ختم ہوگی اور ان لوگوں کی حکومت آئے گی جن لوگوں نے پہلے بھی اچھے کام کیے ہیں، نسبتاً بہت اچھے کام کیے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر آنے والی حکومت اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن میں ہے انہوں نے بھی ملک کی پوری ایمانداری سے خدمت نہ کی تو پھر وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ بھی پھر خدا کی پکڑ میں آئیں گے. صدیق الفاروق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ یا سائیکل کا کچھ امکان ہے کہ سائیکل جو ہے وہ خود بخود دونوں پہیوں سمیت چلتی ہوئی دوبارہ آپ کی طرف آ جائے؟ دیکھیے جی یہ سیاست ہے اور سیاست میں کوئی چیز جب تک حتمی نتیجہ سامنے نہ آ جائے تو اس وقت تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. بالخصوص کاف لیگ ہو یا کوئی اور ہو جو اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس وقت کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں چودھری پرویز الہی صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نیپی بدل رہے ہیں اور 200% جو ہے وہ ٹلٹ اتحادیوں کا اپوزیشن کی طرف ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ دیکھ رہتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ آپ کو اور آپ کی جماعت کو پرویز الہی صاحب قبول ہے؟ یہ تو جی ہماری جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. نہیں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا صدیق الفاروق صاحب. میں جس معاملے پہ ہماری پارٹی اور پی ڈی ایم میں اتفاق رائے ہو جائے مجھے بھی وہ قبول ہے. خان صاحب ایک خط لہرا رہے تھے اور میری طرح کی انہوں نے ایک ویسٹ کوٹ پہنی تھی، اس کے اندر والے جیب میں وہ کبھی ڈال رہے تھے اور کبھی نکال رہے تھے. یہ خط کون سا خط ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی کچھ باتیں آئی ہیں، کچھ جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک خط آیا ہے فارن آفس کو کوئی پچھلے سال کے آخر میں. وہ ظاہر ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں ہے اور چاہیے یہ تھا یعنی وہ کوئی خان صاحب کو تھریٹ نہیں ہے کہ کوئی گلی محلے کے لونڈے لپاڑے کی طرح کہے کہ اوے عمران اسی تین چھوڑاں گے نہیں، اسی تین گولی مار دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی حوالے سے ایک خط آیا ہے کہ بھائی یہ پالیسی یہ ہونی چاہیے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. اب اس طرح سے چین اور امریکہ کے درمیان بھی ہوتے رہتے ہیں، اس طرح سے اور ملکوں کے درمیان بھی ہوتے رہتے ہیں،
چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنا پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بلا لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، اسپیشل جو کمیٹی ہے فارن افیئرز کی اس میں یہ رکھتے، اور پھر جو ہے اس سے زیادہ جو سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں رکھتے، اور ان سے پوچھتے کہ کیا معاملہ ہے، ڈپلومیٹک معاملہ ہے تو ڈپلومیٹک لیول پہ جواب دیتے۔ عوام کے جلسے میں اس خط کو لہرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی انہوں نے ایک سستی مطلب ہے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیریس بات ہے آپ ہم سے شیئر کریں، ہم اگر کوئی سیریس تھریٹ ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس سے زیادہ بڑی اور تعاون والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایسا انفارچونیٹ ثانیہ یا واقعہ ہو گیا کہ آپ لوگوں جن کو آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں اور وہ اچانک نیوٹرلٹی کو ختم کر دیں، تو آپ لوگ تو اس وقت آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بات کا تو ہمیں اب صحافتی حلقوں میں تو اس چیز کے بارے میں بڑی بازگشت ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب نے بھی اس دفعہ کوئی ٹرسٹ والا کام نہیں کیا، انہیں کچھ خطرات اب بھی ہیں، اسی لیے آپ لوگ آ گئے ہیں، اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں کہ اگر راتوں رات کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ لوگ تو آلریڈی اسلام آباد میں، آپ لوگوں کو نیا دھرنا دینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے جی، یہ بہت سی دور کی کوڑی لانے کی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا جنہوں نے کہا ہے ہم نیوٹرل ہیں وہ اتنی جلدی ایک رات اور دو راتوں میں 24 اور 48 گھنٹوں میں کوئی جناب وہ نیوٹرلٹی اپنی ختم کر دیں۔ نہ پاکستان، نہ ہمارا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ عمران خان جیسا ہے کہ پرنس محمد کہہ دیں کہ ایسا قرضہ تو دیتا ہوں لیکن 72 گھنٹے میں نوٹس پہ واپس لے لوں گا، اور اگر ایک دن بھی ڈیفالٹ کرو گے تو جو تمہارے ایسٹس کہیں دوسرے ملکوں پہ پڑے ہیں میں وہ ضبط کر لوں گا۔ ایسی بات تو اپوزیشن نے کی نہیں ہے۔ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں انہوں نے جب حکومتیں تھی ڈیلیور بھی اچھا کیا، کہیں ایسی کنفرنٹیشن بھی نہیں کی۔ اس وقت بھی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک چل رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت دفاع سمیت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سائمہ ندیم صاحب پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سائمہ ندیم صاحبہ، آج لگتا ہے کہ مریم نواز نے کہا کہ میں اس خط کے بارے میں آج بتا دوں گی جو خان صاحب نے لہرایا تھا، اور یہ کوئی 1 سال پہلے کی کوئی خط و کتابت کی باتیں، اور یہ فارن آفس کا ذکر بھی اس میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا یہ آپ لوگوں نے کس طرح کا انٹیریئر منسٹر رکھا ہے؟ کم از کم اس کو تو خط دکھا دیں، وہ وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ کوئی دکھا دیں۔ یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس خط کے بارے میں، انفارمیشن منسٹر کو بھی خط کے بارے میں نہیں پتا، اتنا حساس خط ہے یہ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خط کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ 7 مارچ کو یہ خط یہاں پہ پہنچا ہے، اور 8 مارچ کو جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے تانے بانے تو جڑتے ہی ہیں اس میں، اور جو پیسے جتنے بھی فورن فنڈنگ آئی ہے یہ اس کی بھی پوری تحقیقات کی جا چکی ہیں کہ کس سورسز سے آئی اور کہاں سے یہ ڈالروں کی صورت میں یہاں تک پہنچی ہے، اور اتنی بڑے بڑے فنڈنگ کے کیسز یہ کس طرح سے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ سارا کھیل بن رہا ہے۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ 1 سال پہلے کی، 1 سال پہلے کوئی اور ایسی چیز ہوگی، لیکن یہ سیریس معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جس کا ایک اسٹیٹسمین اور ایک ہیڈ آف دا جو ہے اسٹیٹ اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر اس کو دکھائے گا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی چیزیں جن کو پوری طرح اس وقت شاید عوام میں ہم چاہتے بھی نہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس وقت بہت پریشانی کی صورت میں ان کو اس میں رکھا جائے۔ تو جتنا جہاں تک بتایا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یہاں پہ بتانے کی ضرورت تھی، تو یہ پرائم منسٹر نے اس کو شیئر کیا۔ ٹھیک ہے سائمہ ندیم صاحبہ، یہ نفیس لوگ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، نفیس لوگوں کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں کیا؟ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو جو ہے بحری امور کی وزارت دی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے یعنی اقتدار کے لیے جو مرضی دے دیں، پہلے کیوں نہیں دی؟ پہلے کیوں نہیں دی یہ وزارت؟ مسائل تھے ان کے اوپر بھی نظر ثانی کی گئی ہے، اور صرف نظر ثانی نہیں۔ علی زیدی صاحب کا کیا ہوگا؟ علی زیدی صاحب کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، علی زیدی صاحب کا ضروری تو نہیں ہے نا، وہ وہاں سے کہیں اور بھی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ان کو سیاست میں بہت ساری جو ہیں سیکریفائسز اور کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں،
اور ٹھیک ہے. وہ ان کے بہت خاص ساتھیوں میں سے ہیں ٹھیک اور ہے. انشاءاللہ ان کے لیے اس سے بہتر ہی ہوگا. یعنی علی زیدی کی اتنی قربانیوں کا بھی آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں. یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیوں پوری کی پوری حکومت کمپرومائز آپ لوگ کر گئے, لیکن آپ نے کہا بزدار جو ہے وہ میرا وسیم اکرم پلس ہے, بزدار کے لیے میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا. آج لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے اس کا استعفیٰ پیش کر دیا. اب تو ان کا جواز بھی نہیں رہا نا, جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو پھر تو مستعفی والا کھیل تو ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے تو نہیں, صرف بزدار کے اس پہ تو نہیں آیا نا. یہ جو 11 پارٹیاں یہ تو پہلے دن کاف لیگ بزدار صاحب کی وجہ سے مائنس بزدار, علیم خان مائنس بزدار, جہانگیر ترین مائنس بزدار, سب تو مائنس بزدار کی باتیں کر رہے تھے. آج تو واپس آ گئی ہے نا, لیکن یہ جو تحریک اعتماد کی نو کانفیڈنس کی گئی یہ تو پہلے دن سے پہلے تقریر سے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو پہلے دن سے ہی انہوں نے تقریر بھی نہیں کرنی دی تھی پرائم منسٹر کو. تو ان کے عزائم تو پہلے دن سے ہی سلیکٹر کے بیسس کے اوپر تھے. آج وہی سلیکٹر کے نام کے اوپر ان کی چپ ہو گئی ہے اور اب ان کی بولتی بند ہو گئی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. سوری یہ ویسے سائمہ ندیم صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا, یہ ووٹ کو عزت دو, یہ بیانیاں, وہ خلائی مخلوق, وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے میچ کھیلنا, یہ اچانک آپ لوگوں کے تیور اتنے بدل گئے. آپ لوگ تو کہتے تھے ہمارا مقابلہ عمران خان نہیں کسی اور کے ساتھ ہے, اب مریم صاحبہ کا ٹارگٹ بھی عمران خان ہے, نواز شریف کا بھی جو ہے عمران خان ہے, تو وہ جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا ان سے معاملات طے پا گئے. دیکھیے جی دو باتیں. پہلے تو ایک بات میں, یہ جو نامزدگی ہوئی ہے ان کی طرف سے, اور یہ کل ہی کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, تو یہ صرف کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے مظلوموں کی لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوئے, باقی تو یہ ہر ایک سے بلیک میل ہو رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا مطلب ڈاکٹر سجاد صاحب یہ ہے کہ عوام الناس آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشنوں میں جس کو ووٹ دیں وہی الیکٹ ہو. یہ رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ نہ بیٹھے اور پولنگ بوتھوں سے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو نہ نکالا جائے اور ان ریزلٹس کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. باقی عدم اعتماد میں جو قومی اسمبلی کے ارکان نے ان کو بنانا ہوتا ہے وزیر اعظم کو, اور ووٹ آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ جو حق ہے ووٹ کا کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس چنے یا عدم اعتماد دے کے اس کو. اچھا صدیق الفاروق صاحب مجھے بریک کا کہا جائے, بریک سے قبل کوئکلی میں آپ سے ون لائنر پوچھوں گا کہ آج کچھ سرپرائز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور آج آصف علی زرداری صاحب نے باپ کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کر دیا. کوئی سرپرائز ابھی تک باقی ہے یا یہی کنٹینیوٹی ہوگی؟ یہی آپ کو معلوم ہے کہ بہت پہلے سے یہی بات ہے, اور آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ آئندہ عدم اعتماد کے بعد ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. سائمہ ندیم صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بنی گالہ کا موسم بھی ذرا معلوم کریں گے کہ بنی گالہ کا اس وقت موسم کیا موسم اس وقت چل رہا ہے, کیونکہ بنی گالہ کے جو چوک ہے جسے ہم عمران خان چوک بولتے ہیں, وہاں پر تو اس ٹائم پر ہمارے کیمرہ مین بیچارے ایسی دھوپ میں کھڑے تھے, میں نے تو ان کے پاس کوئی پانی وانی بھی نہیں دیکھا کہ چلو بنی گالہ سے کوئی پانی وانی ان کے پاس بھیج دیں, کیونکہ میرا پڑوس بھی ہے. تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے, وہاں ایک فوکل پرسن بھی ہے, ان سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی پارے سے لے کر اسلام آباد اور وفاقی دارالحکومت اور شہر اقتدار میں جو صورتحال ہے
ویسے اکثر بات کی جاتی ہے نا جی، وہ بسنت کا موسم ہے تو پتنگ بازوں کا ٹائم آ گیا، پھر جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو بولتے ہیں کرکٹرز اور شائقین کرکٹرز کا وقت آ گیا. اب ان دنوں میں سیاستدانوں کا اور بدقسمتی سے ہمارے جیسے ناچیز اور صحافیوں کا بھی سیزن آیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں بھی 24 گھنٹے جو ہے وہ بس ٹی وی دیکھنا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. سبط بخاری صاحب، ویسے دلچسپ مراحل میں تو کھیل داخل ہو گیا، بس اب آپ لوگوں کو 2 رنز چاہیے. 2 رنز کہاں سے ملیں گے؟ اگر تو لیٹ سپوز 63A کے حوالے سے انٹرپریٹیشن میں بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کا نمبر گیم پورا ہے. بات یہ ہے کہ 63A کا جو میٹر ہے وہ تو کورٹ میں ہے، اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو آپ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمیں 2 رنز درکار نہیں ہیں. ہمارے پاس 200 رنز ہو چکے ہیں، ڈبل سینچری مار گئے. جی ہم ڈبل سینچری مار چکے ہیں. تو اس لیے ہم جو ابھی ہے کہ وہ ہم اپنی ٹیم کو جو ہے وہ میچ جو ہے نا اس کو ہم 1 سائیڈڈ کر چکے ہیں. ہماری ڈبل سینچری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی اننگز کا 200 رنز پہ اختتام کر رہے ہیں. اب باقیوں کو موقع دیں گے کہ وہ 200 بنا لیں. یہ جو رنز بنے ہیں یہ آپ کی جو مرکزی یا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جس کے آپ انچارج ہیں، ادھر سینٹرل سیکریٹریٹ میں بھی 2-4 رنز بنے ہیں یا سارے رنز بنتے کراچی میں بنائے ہیں ادھر ادھر؟ نہیں ساری طرف رنز بنتے ہیں. وکٹ کے مطلب دیکھیں نا، جب آپ کی زیر نگرانی کتنے رنز بنے ہیں؟ میری زیر نگرانی کچھ بھی نہیں بنے. جب آپ میچ کھیلتے ہیں تو وکٹ کے چاروں اطراف پہ آپ نے رنز بنانے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ سے ہی رنز. کوئی چھکا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ نہیں، کوئی ایسا چھکا اب نہیں لگنے والا. یہ تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے تو اپنی ٹیم، ہمارے 200 رنز ہو گئے، ہم نے تو ڈکلیئر کر دی ہے. اچھا 200 رنز ہو گئے ہمارے. اچھا یہ منرف اراکین ویسے آپس کی باتیں ہیں اسلام آباد میں ہی؟ جی بالکل، اسلام آباد میں آپ کو روز اسلام آباد کی شاہراہوں پہ نظر آئیں گے، ملیں گے آپ کو. نہیں نظر آ رہے، پتہ نہیں آپ پھر کام پہ. میری تو کالز ہی نہیں اٹھاتے ہیں، بولتے چلے بیپر ہی لے لیں، کوئی خبر مبر ہی نکال دیں. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، کسی ہوٹل میں جائیں، کسی مطلب F6 میں جائیں، وہاں پہ آپ کو ملیں گے، ہر جگہ پہ ملیں گے آپ کو. اچھا وہ اغوا تو نہیں کیے ہوئے کہ کل ان کے جو فیملیز ہیں وہ ہمارے پہ کیس نہ دائر کر دیں کہ ہم لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے یا جس نے بھی کیا ہو. تو ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے؟ ہم نے پہلے دن آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے میڈیا پہ ان کو شو کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہی تھا کہ یہ دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ خان صاحب کو ایک اچھا آپشن باعزت طریقے سے استعفیٰ دیتے چلے جاتے. ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہونا، اور وہ اتنے خراب ہو کہ وہ کل جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، بھٹو صاحب بننے کی کوشش کی، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو خط تھے، وہ جس کا خط کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں آپ کو FTF نے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. اور وہ جو 27ویں شک ہے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں آپ ان پہ کنٹرول کریں. اور ہمارے خان صاحب PM صاحب جب بھی اسپیچ کرتے ہیں کہ وہ امنیسٹی سکیمز دے رہے ہیں کہ 5% پہ آپ آ جائیں، جب پہلے ہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہیں. وہ اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے، وہ الٹا اور کر رہے ہیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی کوشش میں ہم یہاں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم بنی گالہ کی تازہ ترین صورتحال بھی جاننے کی کوشش کریں. لیکن اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے مخاطب کیا آج شہباز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم، تو آپ لوگوں نے تن و من سے دل و جان سے ان کو قبول کیا؟ جی بالکل تن و من سے، اور ہم نے کلیکٹیولی یہ محنت کی. خان صاحب سے خیال کریں ایسے نہیں پھر آپ لوگوں کو روڈوں پہ گھسیٹے ہوں. دیکھیں ہم نہ گھسیٹے آئیں گے، یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ ہم نے کلیکٹیولی تمام جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ، اور یہ سمجھا کہ دیکھیں لارجسٹ پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی، 84 ووٹ MNAs ہیں ان کے، تو ہم نے انہیں دعوت دینی تھی کیونکہ رائٹ بھی انہیں کا بنتا تھا کہ وہی PM کے لیے. اب اس کے بعد اگر وہ اپنی طرف سے یا اپنی پارٹی کی طرف سے یا کسی اور کو نامنیٹ کرتے ہیں تو یہ تو ان پہ ہے نا، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ ان کی طرف بات ہے کہ وہ خود بنتے ہیں یا اپنے کسی نمائندہ مطلب کسی MNA کو یا کسی اور کو وہ کہتے ہیں. ہم نے تو اوپنلی یہ پہلے دن سے بات کہہ دی تھی کہ یہ رائٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہے. ٹھیک ہے، اب اختتامی لمحات ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں بنی گالہ کی صورتحال جاننے کے لیے بھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بنی گالہ سے بھی تازہ ترین معلومات حاصل کریں. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو وزیر اعظم کے خلاف
कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे दिया है, लेकिन पार्टी ममनुआ फंडिंग का कोई ड्राप सीन नजर आ रहा है आपको? देखिए, पार्टी फंडिंग ममनुआ पर कोई ड्रॉप सी नहीं है, अब तो उसका फैसला भी अकबर एस बाबर साहब अकबर तैयार बैठे साहब हैं। देखे तैयार बैठे हैं। 7 साल से ये केस चल रहा है, कोई अभी नया केस तो हुआ नहीं कि वो उन्हें कहेंगे कि जी ये केस तो अभी दायर किया गया, मुझे हटाने के लिए किया गया। ये तो 7 साल हो गया ना। और उसमें पटिशनर्स जो हैं अकबर एस बाबर हैं, जो बानी रुकन हैं, उन्होंने तो जो अकाउंट्स हैं जिन जिन के नाम हैं वो भी आपको याद होगा पिछले दिनों वो भी बताए हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर हाई कोर्ट ने रोका, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने एक जुर्माना फैसले कर रहा था, कुछ रोक रहा था, मगर वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन कमीशन के नोटिस को एक रद्दी चीज़ समझते थे। उन्होंने किसी भी जगह जब उन्हें मना किया गया, जो रूल्स हैं जो आइनी तौर पे कि आप पोर्टफोलियो है आपके पास, आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, मगर खान साहब ने उसको नज़रअंदाज किया। और ये चीज़ें बहुत जो शुक्रिया हैं ये फिर आपको नया पैगाम देंगे। सही। सैयद सिब्ते हैदर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब, मरकज़ी रहनुमा PMLN हमारे साथ मौजूद थे। साइमा नदीम साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद थी। हमारे प्रोड्यूसर साहब बड़ी मेहनत करते हैं और कोशिश वो करते रहे कि वो कुछ अरकान से, कुछ मुनहरिफ लोगों से रब्ता करें, लेकिन उनकी जो कोशिशें थी वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई और शायद उनका रब्ता नहीं हुआ। वो अपनी इस कोशिश में जारी रहेंगे और हम भी ख़बरें तलाश करते रहेंगे और आपके सामने पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।